نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام و حاضرین مجلس، میں بھی آپ حضرات کی طرح حضرت علامہ صاحب اور دیگر حضرات کے بیان سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب نے اچانک فرما دیا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ ختم نبوت کانفرنس اپنے ٹائٹل سے بتا رہی ہے کہ ہماری گفتگو کا جو مین پوائنٹ ہے، جہاں جا کر ہم نے رکنا، ٹھہرنا اور جس پوائنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا اور ڈسکس کرنا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وہ ٹائٹل ہے جس میں آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہیں، اور یہ ٹائٹل صرف آپ ہی کا ہے۔ اس لیے مجھ سے پہلے بہت سارے دوستوں نے بیان فرمایا اور بعد میں بھی فرمائیں گے، کوئی سیرت کا بیان کرے تو اس سٹیج پر اور اس پروگرام میں آخر اس کا یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اخلاق کو بیان کرے گا تو آخر میں بات یہیں تک آئے گی کہ آپ اخلاق کے اس درجے پر ہیں کہ آپ خاتم الاخلاق بھی ہیں، اور کوئی علم کی بات کرے گا تو آخر میں یہی بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان سے آگے علوم کی کوئی اور حد ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کی عبادات کا تذکرہ آئے گا تو اس میں بھی آخر میں یہی بات آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت پیش فرمائی ہے کہ اس سے آگے عبادت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ساری گفتگو جو ہے اس کا خلاصہ اور آخر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں اور اپنی خوبیوں میں آخر ہیں۔ یہ ساری اس کانفرنس کا موضوع ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریک ہے، ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی پہلے دن سے طے شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں اسی طرح کوئی شریک نہیں ہے جیسے اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ طے شدہ ہے۔ اب اس کے بعد پہلے دن سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، تو سب سے پہلے جس شخص نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نبوت و رسالت کا جو ہے اعلان کیا اور دعویٰ کیا، تو اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبوت و رسالت کا مستقل مدعی ہوں، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں بھی نبوت و رسالت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، طبعاً آپ کے ساتھ ہوں، اصل آپ ہی ہیں۔ اس کا بھی دعویٰ یہی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس دعوے کو اپنے فیصلے سے اور اپنے حکم سے امت کے سامنے بیان فرما دیا کہ کوئی شخص میرے بعد نبوت کے منصب میں کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اپنی نبوت کے اندر وحدہ لا شریک لہ ہوں۔ تو یہ مسئلہ پہلے دن سے چلا اور آج تک ہے۔ باقی اگلی بات رہی کہ کچھ لوگ مہدیت کے نام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، بزرگی کے نام پر، کوئی اور نام دے کر جو ہے
وہ کسی کو بڑھاتے 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 یہاں تک لے جائیں کہ وہ نبوت میں شریک ہو جائے۔ یاد رکھیں جس کو جتنا بھی بڑھائیں گے کوئی شخص صحابیت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جتنے صحابہ ہیں بس اتنے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جنہوں نے آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں چلے گئے، بس وہ صحابہ ہیں۔ تو جب کوئی صحابیت میں شریک نہیں ہے تو نبوت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلا دروازہ ہی بند ہے۔ اور اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت کو جب بیان کیا گیا تو اس طرح فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو خاتم کا لفظ رسالت پر نہیں لگایا، خاتم کا لفظ جو ہے وہ نبوت پر لگایا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ رسالت اونچا مرتبہ ہے اور نبوت رسالت کے مقابلے میں نیچا ہے، باقی سب سے اونچا ہے۔ نبوت جو ہے یہ منصب رسالت سے نیچے، کیونکہ رسول کم گزرے ہیں اور نبی تعداد میں زیادہ گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خاتم کا لفظ نبوت پر لگا دیا۔ جب نچلے منصب میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے تو اوپر والے منصب میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور بحیثیت امت کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابیت میں کس شریک نہیں ہو سکتا تو وہ نبوت و رسالت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ باقی رہا بیان ان کا کہ وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بالفرض کوئی شخص اپنی شکل و صورت کے اندر خوبصورتی میں اس دور کا اس دور سے لے کر اس دور تک اور قیامت کی صبح تک کوئی کہے یوسف ثانی، کہہ سکتے ہیں نا یوسف ثانی، حسن میں یوسف ثانی، ہاں جی، یا علم کے اندر کسی کو سامنے رکھ کر ہم کہیں یہ علم میں ثانی، یا کسی کے خاندان کو اونچا رکھ کر کہیں خاندان کے طور پر جو ہے پہلا خاندان یہ اور یہ ثانی، یا اسی طریقے پر عبادت کو سامنے رکھ کر کہیں عبادت میں اول یہ اور یہ اس کی مثل ثانی۔ تو بالفرض کوئی ایسا ہو بھی، خاندان میں بھی ایسا، شکل و صورت میں بھی ایسا، عقل و شعور میں بھی ایسا، اور اسی طریقے پر جو ہے علم میں بھی ایسا، فہم میں بھی ایسا، تو سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی اس کو منصب نبوت میں شریک نہیں کیا جا سکتا، نہیں شریک کیا جا سکتا۔ سارے کمامات اور چہ جائے کہ شکل سے بہنگا ہو، عقل سے کوڑی ہو، ہاں جی، اور دیکھنے میں جو ہے وہ یعنی ایسا کہ بچے بھی دیکھ کر جو ہے وہ نفرت اور حقارت اور خوف محسوس کریں، اور جو ہے ہر بات میں جھوٹا ہو، اور خاندانی طور پر جو ہے وہ گرا ہوا ہو، اخلاق اس کے گندے ہوں، کریکٹر اس کا لوز ہو، ہر ایک اس کو سے پناہ مانگتا ہو، یہاں تک کہ وہ خود آوارہ ہو اور آوارہ پارٹی کا حصہ ہو، آوارہ خیالات رکھنے والا ہو، آوارگی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہو، اور وہ شخص اٹھ کے دعویٰ کرے، تو پھر ہمارے ذمے کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، ہمارے ذمے کیا ہے؟ فرمایا دو پارٹیاں ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ ختم نبوت کے مشن پر کام کرنا، اب آپ بتائیں سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے یا نفل ہے؟ کیا ہے بھائی؟ بولو فرض ہے بھائی، فرض ہے۔ دیکھو اگر ہم یہ سمجھیں ثواب کی خاطر کر رہے ہیں تو ثواب کی خاطر 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کی خاطر جو ہے 2-4 پاؤنڈ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ثواب کی خاطر کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تو ثواب ہو گیا یا نہیں؟ ثواب تو ہو گیا۔ تو مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ فرائض کی ذمہ داری کا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے اگر یہ مسئلہ صرف ثواب کا ہوتا اور یہ مسئلہ صرف استحباب کے درجے کا ہوتا اور یہ مسئلہ صرف سنت کے درجے کا ہوتا تو دیکھو سنتیں کبھی مس بھی ہو جائیں تو کبھی آدمی جو ہے سنتوں کی خاطر اس پر فتویٰ یا اس پر ایفرٹ یا وہ اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں جتنی قربانی علماء نے اس مسئلے پر دی ہے، اور علماء نے ہر دور کے لوگوں نے اس پر قربانی دی، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنی قربانی دی گئی ہے اتنی قربانی جنت کے لیے نہیں ہے، یہ ساری قربانی جو ہے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے قربانی دی گئی۔
اور اگر یہ فرض کے درجے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اتنی جیلیں، اتنی ماریں، اتنے مقدمے، اتنے وقت اور اتنے پیسے اور اتنے کیسز اور خاندانوں کا اجڑنا، در بدر ہو جانا، یہ مستحب کی خاطر نہیں ہوتا، نفل کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ سنت کی خاطر بھی اتنی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ قربانی صرف فرائض کی خاطر دی جاتی ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ اس ٹائٹل کی حفاظت کرنا، ایمان کے اس مسئلے کی حفاظت کرنا۔ مسئلہ اپنی جگہ محفوظ ہے، یاد رکھیں، مسئلہ قرآن میں لکھ دیا گیا، مسئلہ حدیث میں لکھ دیا گیا، مسئلہ کتابوں میں لکھ دیا گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس امت میں برقرار رہے، قرآن و سنت کا عقیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا واضح ہو کہ کوئی شخص کسی شخص کی نہ نیکی سے، نہ اس کے اخلاق سے، نہ اس کے خاندان سے، نہ اس کے علم سے، نہ اس کی عبادت، کسی چیز سے بھی متاثر ہو کر جو ہے اس کو نبوت کے دعوے میں صحیح تسلیم کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قربانی دی جا رہی ہے اور کہ ہم اپنے اس فریضے کو ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے اندر جہاں اور سوالات ہونے والے ہیں، ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوگا کہ اہل ایمان اور مسلمانوں سے کہ میں نے قرآن کے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائٹل پر سوال اللہ کی طرف سے بھی آئے گا اور سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آئے گا کہ جب جس زمانے کے اندر میری نبوت، ختم نبوت کے ٹائٹل کو مجھ سے چھینا جا رہا تھا، کیا معنی؟ کہ میرے متعلق لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کر کے امت کے لوگوں کو، ان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا تھا، تو ہم اس درجے کی جنگ نہیں، اس درجے کی لڑائی نہیں، اس درجے کا جہاد نہیں، یہ تو کہہ سکیں اے اللہ جو بول تو نے سکھائے، جو زبان تو نے دی، جتنا نالج تو نے دیا، جتنی ہمت تو نے دی، ہم نے اس کے مطابق زمین کے چپے چپے پر کوئی ملک نہیں چھوڑا، کوئی شہر نہیں چھوڑا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، کوئی مجمع نہیں چھوڑا، ہم نے ہر مجمع کے اندر، ہر مقام پر جہاں تیری توحید کو بیان کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو اس حاضری لگوانے کے لیے اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام رکھتے ہیں، اس لیے اپنے ذہنوں میں رکھیں نہ صرف ثواب کا کام ہے، استحباب کا کام ہے، بلکہ یہ فرائض کے درجے کا کام ہے۔ اس کو فرض سمجھ کر اور فرض کی خاطر دنیا میں لوگ جو ہیں اپنی مال کی قربانی، اپنی جو ہے اوقات کی قربانی، اپنی سہولتوں کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مسئلے پر ہماری تمام صلاحیتوں کو ہمیں اخلاص کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو بے راہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو راہ راست پر لائے، اور جو مذبذب ہیں یا بے علم ہیں اللہ رب العزت ان کے ایمانوں کی حفاظت کا ذریعہ فرمائے۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ جزاک اللہ۔